اگلا بند ہے یقین نہ لائیں سکھانے والے، اگر انہی کو میں جا سناؤں۔ میں کہنا آنکھوں کے دسترس میں نئے مناظر کہاں سے لاؤں؟ کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، خیال تازہ کہاں سجاؤں؟ زمین پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے تاروں کی سمت جاؤں؟ پرانی قدریں جو محترم ہیں، انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بید پاؤں؟ وہ سب عقیدے تمام قدرے خیال سارے، جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے، میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نظم معروف شاعر امجد اسلام امجد کی فکری اضطراب اور عہد حاضر کے انسان کی ذہنی الجھنوں کو نہایت بلیغ انداز یا اظہار ہے۔ شاعر اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب انسان کو جن نظریات، عقیدوں اور قدروں کے سہارے زندگی کی راہوں پر چلنا سکھایا جاتا ہے، وہی اقدار وقت کے بدلتے تقاضوں میں بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ شاعر شکوہ کرتا ہے کہ اگر وہی سکھانے والے اپنے سبق پر خود یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنی آنکھوں کے دسترس میں آنے والے نئے مناظر کہاں سے لائیں؟ یعنی بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو سمجھنے اور نئے حقائق کو اپنانے کا راستہ کہاں سے ملے؟ وہ اس سوال سے دوچار ہے کہ تخلیقی کمال اور تازہ خیال کو کہاں محفوظ کریں جب زمین پاؤں تلے سے سرک رہی ہو اور اقدار کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہوں۔ ایسے میں بلند مقاصد، جنہیں شاعر نے تاروں کی سمت جانے سے تعبیر کیا ہے، کا سفر کیسے ممکن ہے؟ شاعر کے سامنے ایک بڑا فکری بحران یہ بھی ہے کہ وہ پرانی محترم اور آزمودہ قدروں کو سنبھال کر رکھے یا آنے والے نئے عقیدوں کی بنیاد پر اپنی فکری عمارت تعمیر کریں۔ یہ کشمکش دراصل روایت اور جدت کے درمیان انسان کی ازلی جنگ کی علامت ہے۔ یہاں پہ شاعر اس سوچ، اس فکر اور اس خیال کے بارے میں بات کرے کہ انسان کے اندر یہ ایک جنگ جاری رہتی ہے کہ وہ جو روایت اس کی ماضی میں، یا جو اقدار اس کی فکر کی جو نشوونما یا ایک اس کی فکر کو تخلیق دیا گیا ہوتا ہے، اور نئی جو آنے والی تبدیلیاں ہیں یا جدت پسندی ہے، اس کو قبول کرنے میں اور اس کی کشمکش میں انسان جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ نظم میں شاعر اس تلخ حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے کہ جو عقیدے، قدرے اور خیالات اسے سرمایہ سمجھ کر عطا کیے گئے تھے، وہ وقت کے بازار میں بے وقت ہو چکے ہیں۔ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ انہیں زندگی کے راہ میں رہبر بنا کر نکلا تھا، مگر عملی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس پر آشکار ہوا، یعنی یہ واضح ہو گئی، اس کے بعد اس کے آنکھوں کے سامنے یا اس کے سامنے بات آئی، سچائی سامنے آئی کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں، کیونکہ جس سماج میں، جس معاشرے میں وہ کھڑا ہے، وہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ یعنی کرنسی بدلنے سے مراد یہاں پر جو قدریں ہیں، جو اقدار ہیں، جن چیزوں کی اہمیت ہے، وہ کافی بدل چکی ہیں، ان میں کافی جدت آ چکی ہے، ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ استعارہ اس بات کی علامت ہے کہ اقدار کی قدر و قیمت بدل گئی ہے۔ جو چیزیں کل معتبر تھی، آج غیر متعلق سمجھی جاتی ہیں۔ یوں نظم انسان کے فکری زوال، معاشرتی تبدیلی اور اقدار کی بے ثباتی پر گہرا سوال نشان قائم کرتی ہے، اور قاری یعنی پڑھنے والے، سننے والوں کو اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ بدلتی دنیا میں سچ، قدر اور شناخت کا معیار آخر کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ شاعر نہ صرف اس دور کے یا اپنے دور کے لیے نہیں، بلکہ آپ میں، ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ رہے ہیں کہ آخر کیا قدر ہے، کیا سچ ہے، اور شناخت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔